بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اصل خبر بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ضمنی خبر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، چار چوٹ کی مار، یعنی اتنی بری طرح پٹائی کہ جسم پر چار جگہ زخم آ جائیں، چوٹ کے زخم، یعنی ایسے زخم نہیں کہ جو ٹکور کرنے سے ٹھیک ہو جائے۔ تو کل 9 مئی کو اگر ان لوگوں نے کچھ لائنیں کراس کرنے کی کوشش کی تو چار چوٹ کی مار انہیں پڑے گی، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور چار چوٹ سے بھی شاید کچھ زیادہ ہی مار پڑے گی۔ اچھا، اب خبر جو میں بتانے والا ہوں اس کی تمہید یہ ہے کہ جب بھی پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا، ایک سال تو نہیں کہا جا سکتا، 7-8 مہینے کہہ لیں، 6-7 مہینے کہہ لیں، کہ جب بھی فوج کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو سوشل میڈیا پر ایک اچھی خاصی مہم، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک طوفان آ جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ، اچھی خاصی تعداد میں لوگ فوج پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فوج صرف دعوے کرتی ہے، کرتی کچھ نہیں۔ یہ خیر کچھ مبالغہ بھی ہے اور کچھ توقعات پوری نہ ہونے کا نتیجہ بھی اس سخت کلامی میں نکلتا ہے، لیکن فوج نے وہ بات کر دی کل بالآخر جو میں نے اپنے کئی ولاگز میں کی ہے اشارتاً کہ فوج کیا کرے۔ تو کل فوج نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے، یعنی الفاظ کا متن تو اس طرح نہیں لکھا جس طرح اخباری زبان میں ہوتا ہے، لیکن ایک ڈپلومیٹک قسم کی زبان میں ایک ایسا اشارہ دے دیا جو سمجھنے میں کوئی ابہام نہیں رکھتا، اور انہوں نے کہا، فوج کے ترجمان نے، احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی جیسے سانحے کے ذمہ داروں کو اگر سزا نہ ملے تو پھر نظام انصاف پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اشارہ جو ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری عدلیہ سپریم کورٹ سمیت عملاً 9 مئی کے دہشت گردوں کی سہولت کار اور پشت پناہ بنی ہوئی ہے۔ آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا اس سانحے کو، اور سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کا جو کیس ہے اس کو سال ابھی ہوا تو نہیں، لیکن ہونے میں کچھ زیادہ دیر بھی نہیں، وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے اور اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کیا اس ملک میں پہلے کبھی فوجی عدالتیں نہیں بنی؟ بھٹو صاحب کے سول دور میں فوجی عدالتیں بنی، اور خود عمران خان کے دور میں فوجی عدالتیں نہ صرف بنی بلکہ فوجی عدالتوں سے مقدمات چلا کر مجرموں کو سزائیں بھی دی گئی۔ اس سے پہلے کے ادوار میں بھی سول جمہوری پارلیمانی ادوار میں بھی فوجی عدالتیں بنی، قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا اور فوجی عدالتوں کے تحت مقدمات چلائے گئے، سزائیں دی گئی، ان سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپیلیں بھی دائر ہوئیں، اور ان میں کچھ لوگ بری قرار پائے اور کچھ کی سزائیں برقرار رکھی گئیں۔ کیا یہ سب کچھ ہوتا نہیں رہا؟ تو پھر آخر اس مرتبہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کو 8 مہینوں سے، یہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا، تو میرا خیال ہے 10 مہینے ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور اس کیس کی سماعت کا موقع ہی نہیں آ رہا۔ یعنی جن مجرموں کو 2 مہینے کے اندر اندر سزا سنا دینی چاہیے تھی، یہ لوگ جو تھے یہ قتل کے مجرموں سے بھی زیادہ سنگین مجرم تھے جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ ایک الگ شرمناک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے تعاون سے پی ٹی آئی نے خود ایک جرم کیا، سنگین جرم کیا، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کی، پاکستان میں خانہ جنگی کی سازش کی، پاکستان میں فوج کے اندر انتشار پھیلانے اور اسے لیبیا اور سوڈان کی طرح 2-3 فوجوں میں تقسیم کرا کے آپس میں بڑھانے کی سازش کی، اور پھر جب عوام نے اس پالیسی کو مسترد کر دیا کہ یہ تو ملک دشمنی ہے، تو پی ٹی آئی نے اسے فالس فلیگ آپریشن کا نام دے دیا کہ یہ تو فوج نے خود ہی کروایا، اور پھر اس بیانیے کو میڈیا نے تقویت دی۔ میڈیا پر بیٹھے ہوئے 70% اینکر پرسن نے پی ٹی آئی کی اس بیانیے کو بڑی چالاکی سے، بڑی ہوشیاری سے آگے بڑھایا کہ یہ تو فوج نے پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے ایک سازش کی اور خود ہی اپنی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اینکر پرسن، میں نے خود سنا ان کو کہ 9 مئی کی شام یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جرأت اور بہادری کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔
انہوں نے وہ بیریئر توڑ دیے جو اب تک پاکستانی عوام کو آزادی کے راستے میں درپیش تھے، وہ رکاوٹیں ہٹا ڈالی۔ یہ اینکر پرسن کہہ رہے تھے، اب یعنی الفاظ ان کے دوسرے تھے۔ ایک پورے پروگرام کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اسی طرح کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ جو بھی انہوں نے پروگرام کیے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے بڑی بہادری کا کام کیا کہ فوج سے ٹکرا گئے۔ اب وہی اینکر پرسن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو عدالتوں سے مکمل مایوسی ہے سیشن جج سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، ان سب میں کیا ہوتا رہا ہے کہ 9 مئی کے ملزم بری ہوتے رہے ہیں۔ فوج دیکھ رہی ہے کہ پولیس گرفتار کرتی ہے، چلان پیش کرتی ہے اور وہ اگلے دن چھوٹ جاتے ہیں۔ کچھ سارے تو نہیں میں کہہ رہا، کچھ زیادہ جو خطرناک ہیں ظاہر ہے ان کو پھر وہ ہاتھ لگاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اندیشے اور تحفظات تو رکھنے پڑتے ہیں ماتحت عدلیہ کو بھی، لیکن تھوک کے حساب سے ان کی رہائیاں ہوئی ہیں اور فوج دیکھتی رہ گئی۔ عدلیہ نے 9 مئی کے ہارڈ کور کرمنلز کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی، تمام ضابطے، قانون، اخلاق، آئین بائی پاس کر کے ان کو پامال کر کے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ ان کی اچھی خاصی تعداد اس وقت پارلیمنٹیرین ہے، پارلیمنٹ میں پہنچی ہوئی ہے۔ پختونخوا میں وہ سارے کے سارے لوگ حکومت میں ہیں جن لوگوں نے دہشت گردی کی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ فوج کو اپنے ادارے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، اگرچہ یہ ان کی ناراضگی کا باعث بنے گا، لیکن کیا سب کو پتہ نہیں چل گیا کہ مراد سعید اور یہ جو ہے میاں اجو کا بیٹا حماد اظہر، ان جیسے ہارڈ کور دہشت گرد، اسلم اقبال جیسے دہشت گرد اور کرمنل یہ پختونخوا میں روپوش رہے؟ تو کس کا ہاتھ تھا ان پر، کس کی چھتری تھی ان پر، کس نے ان کو تحفظ دیا، کس نے ان کو پروٹیکشن دی، اور کس نے گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے میں مدد دی؟ وہی گنڈا پور جو آج بیٹھ کر یہ تقریریں کرتا ہے کہ ہم پنجاب پر حملہ کریں گے، ہم وفاق پر حملہ کریں گے، ہم اسلام آباد کی جیل توڑ دیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم لشکر لے کر آئیں گے، ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے۔ یعنی وہ دھمکی جو کسی دوسرے ملک میں دی گئی ہوتی تو سیدھا سادہ ترجمہ اس کا یہ بنتا کہ یہ لیڈر ملک کے 4 ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ریاست کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو وہاں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایک سمپل بات کا جواب دیجیے، اگر آپ جواب دے سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سوال جو میں نے نہیں کیا اس کا جواب بھی آپ کو آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر بھارت پر اس کا کوئی دشمن ملک حملہ کر دے، پاکستان حملہ کر دے یا چین حملہ کر دے، تو بھارت کی عدلیہ کس کا ساتھ دے گی؟ بھارت کا ساتھ دے گی یا چین کا ساتھ دے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں آ گیا تو بس اگلا سوال میں نہیں کرتا، میں پاکستان کی مثال نہیں دیتا کہ جہاں کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ پاکستان میں وہ ہوگا جو بھارت میں نہیں ہوگا، جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوگا، وہ پاکستان میں ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو، جو سمپل دہشت گرد نہیں ہیں، سمپل دہشت گرد سے کئی قسم کے ہوتے ہیں، اپنے مخالف فرقے، اپنی مخالف قومیت، اپنی مخالف نسل، ان کو قتل کرنے والے، مارنے والے، بم دھماکے کرنے والے۔ یہ 9 مئی کی مجرم وہ ہے جو پاکستان کو بم دھماکے سے اڑانا چاہتے ہیں، پاکستان پر خود کش حملہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کیے۔ تو ان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ عدلیہ ان کا ساتھ نہیں دے گی تو کون دے رہا ہے؟ اگر عدلیہ ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دے تو یہ فتنہ جو پاکستان کے لیے پوری دنیا میں مذاق کا باعث بن گیا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، یہ 15 دن کے اندر کیفر کردار کو پہنچ جاتا، اور آج کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان توڑنے کی بات کرتا، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کرتا، پاکستان میں انارکی کی بات کرتا، پاکستان میں خونی فسادات، سری لنکا بنانے، پاکستانی فوج کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کرتا۔ اور وہ بات کرنے والا وہ ہے جس کو ریاست اپنی جیب سے 3 وقت دیسی بکرا، دیسی ککڑ، دیسی مرغی، دیسی مکھن، دیسی انڈے اور پتہ نہیں کیا کیا دیسی چیزیں، ہر طرح کی دیسی سپلائی اس کو جیل میں بھی جاری ہے، سوائے نشے کے۔ وہ ولایتی ہے، وہ ولایت سے آتا ہے۔ وہ جو کوکین کا ٹیکا ہوتا ہے یا جو بھی انہوں نے، مجھے اس کا نام بھول گیا، بڑی مشہور دوائی ہے جس کو ہم پہلے تو جس کا نام ہی کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب وہ دوائی خاصی مشہور ہو گئی ہے حقیقی آزادی کے جدوجہد کی وجہ سے۔
جس آدمی کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کوکین کے مریضوں کو نشہ دینے کا قانونی طریقہ یہ ہے کہ اسے میڈیکیٹڈ انجیکشن لگا دیا جائے اور اس پر 32,000 روپے کا خرچہ آتا ہے جو ریاست عطا کرتی ہے۔ جو شخص پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے اس پر عمل درآمد بھی کیا، بنڈا کام ہو گیا الگ بات ہے، عمل درآمد اس نے کیا، اس کو ریاست 3 وقت دیسی بکرا دیتی ہے، 3 وقت دیسی مرغا دیتی ہے، دیسی گھی دیتی ہے۔ اس کے لیے 8 کمروں کی بیرک تیار کی گئی ہے، اس کے اندر جم خانہ ہے، وہ ساری ورزش کی مشینیں ہیں اور مساج سینٹر ہے، بیوٹی پارلر بھی اسے کھانے میں کبھی کسی دنیا میں کسی جیل میں سنا کہ بیوٹی پارلر بھی بنایا گیا، اس کے لیے بنایا گیا کیونکہ اس کو دن میں 36 مرتبہ آئینہ دیکھ کر اپنے کیوٹ ہونے کا احساس کر کے لذت ملتی ہے، تو اس کو باقاعدہ وہاں یعنی اس کے سر پر سرما دیا جاتا ہے، اس کو وہ بٹھے کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، طاقت کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، وہ چہرے پر جھریاں نہ آئیں اس کے بھی ٹیکے اس کو لگائے جاتے ہیں سرکاری خرچے پر۔ تو یہ ہو رہا ہے اور یہ فوج نہیں کر رہی، تنقید تو ہم فوج پر کرتے ہیں، فوج سے سوال کرتے ہیں کہ اس بدمعاش کو، اس غنڈے کو، اس پاکستان سے نفرت کرنے والے کو، اس یہودی اور بھارتی ایجنٹ کو 8 کمروں کی بیرک آپ لوگوں نے دے رکھی، آپ لوگوں نے نہیں دے رکھی، عدلیہ نے دے رکھی ہے۔ تو اب خبر میں جو ایک سطری خبر بتا رہا ہوں کہ عدلیہ سے مکمل مایوسی ہے، کوئی امید کی صورت نہیں ہے کہ عدلیہ کی طرف سے کوئی قانون اور آئین کی بات کی جائے گی۔ تو چنانچہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب ٹیڑھی انگلی کی جائے گی، انگلی کو ٹیڑھا کر کے اس ناپاک فتنے کو، پاکستان کی جڑیں کاٹنے والے کو اس سے نمٹا جائے گا اور نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور ISPR کی اس پریس کانفرنس میں یہ فقرہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو سزا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ اور 2 باتیں بہت ہی اہم کی ہیں جن کی طرف زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ ایک تو اس میں خیر یہ بھی ہے کہ صاف طور پر عمران خان کا نام لیے بغیر لیکن صاف الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جو کچھ ہوا اس کی ہدایت کاری کے تحت ہوا، یعنی یہ نہیں ہوا کہ PTI کے کارکنوں نے از خود کو منصوبہ بنا کر فوج پر حملہ کیا۔ ویسے بھی یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ 223 مقامات پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسے حملے سپونٹینس ہو ہی نہیں سکتے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فوج میں خود احتسابی کا اس طرح کا تصور نہیں تھا، اب بھی کوئی خود احتسابی ہوئی نہیں ہے، لیکن کم سے کم نامزدگی یا نشاندہی ضرور ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جو لوگ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تو ان کو چاہیے کہ اس کمیشن کا دائرہ کار وسیع کرے اور اس میں 2014 کے دھرنے کو بھی شامل کرے۔ وہ دھرنا کس نے سپانسر کیا، کس کی ہدایات پر ہوا، اور PTI پر حملہ قبضہ کس نے کیا، ان کی سہولت کاری کون کر رہا تھا، مدد کون کر رہا تھا، اور پھر وہ جو پختونخوا کے سرکاری وسائل کے ساتھ، پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اسلام آباد پر ایسے حملہ کیا گیا جیسے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا، اس طرح کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ یہ میں کہہ رہا ہوں بغداد کی بات میں نے کی ہے، تو اس کے پیچھے کون تھے؟ تو ان فکروں کا مطلب کیا ہے؟ ان فکروں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ 2014 کے دھرنے کس نے کرائے؟ راحیل شریف نے کرائے، جنرل ظہیر الاسلام نے کرائے۔ اور راحیل شریف تو وہ ذات شریف تھے جنہوں نے نواز شریف سے کہا تھا کہ مجھے 3 سال کے ایکسٹینشن دے دو۔ نواز شریف نے انکار کیا تو کہا کہ اچھا ایکسٹینشن نہیں دیتے تو مجھے فیلڈ مارشل بنا دو۔ نواز شریف نے پھر انکار کیا تو کہا کہ پھر میں مارشل لا لگا دوں گا، اور مارشل لا لگانے کی دھمکی نہیں تھی، فیصلہ تھا۔ یہ خبر پھر اندرونی ذرائع سے ہی باہر آ کر اخباروں میں چھپی مضامین کی صورت میں کہ یہ راحیل شریف مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کو اسی کے ساتھی نے روکا کہ ہم پھنس جائیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں باہر سے بھی سپورٹ نہیں ملے گی، اندر سے بھی سپورٹ نہیں ملے گی اور مارے جائیں گے۔ اور یہ راحیل شریف کا کارنامہ تھا، ظہیر الاسلام کا کارنامہ تھا، پھر باجوہ اور فیض آئے، انہوں نے پاکستان کی وہ حالت کر دی کہ جو بھارت اگر 10 مرتبہ بھی پاکستان کے ساتھ جنگ کرتا تو وہ حالت نہ ہوتی جو راحیل شریف اور ظہیر الاسلام، باجوہ اور فیض نے کی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چاروں کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے، پتہ نہیں ہو بھی سکتی ہے، لیکن میں خبر یہ نہیں دے رہا کہ کارروائی ہونے والی ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ فوج نے، عسکری قیادت نے تسلیم کیا ہے
کہ ماضی کی عسکری قیادت یہ سازشیں ملک کے خلاف کرتی رہی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ملک کے خلاف سازش کی تھی، ایوب خان نے بھی کی تھی، اور مشرف نے بھی کی تھی، پھر اس کے بعد یہ آ گئے۔ تو اب یہ سلسلہ اگر ملک کے خلاف اس جگہ سے سازشیں ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ بات بھی ایک نئی شروعات ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف انگلی اٹھا دی گئی ہے عسکری قیادت کی طرف سے، جنہوں نے 2014 میں پاکستان کو برباد تباہ کرنے کا ایک پلان کیا تھا، اور اس پلان میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے۔ یعنی یہ رحیل شریف، ظہیر الاسلام، اور یہ باجوہ اور فیض، اور ان سے پہلے وہ پاشا جو امریکی شہریوں کو، جنہوں نے پاکستانی شہری قتل کیے تھے، چھڑانے کے لیے پاکستان کے مقتولین کے ورثاء کو قتل کی دھمکیاں دی تھی۔ وہ امریکہ کا ایسا ٹاؤٹ تھا، CIA کا ایسا مخبر تھا کہ جو پاکستان کے سرکاری خزانے سے اعلیٰ ترین عہدوں میں سے ایک عہدے پر پہنچا اور پاکستان ہی کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں، اور اب جب کہ انگلی ٹیڑھی کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کب شروعات ہوگی کچھ یقین سے تو میں نہیں کہہ سکتا، اتنی خبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 9 مئی سے شروع ہو جائے، اس بات کا امکان موجود ہے، اور اس کا انحصار PTI پر ہے۔ اس کا انحصار PTI پر ہے کہ وہ 9 مئی کو کیا کرتی ہے۔ جو کام 1 ہفتہ بعد ہونا ہے، یا 10 دن بعد ہونا ہے، یا 15 دن بعد ہونا ہے، PTI نے اگر اس میں کچھ 9 مئی کو یعنی کل کوئی گڑبڑ کی اور کوئی لائن کراس کرنے کی کوشش کی، تو وہ کام جو 15 دن بعد ہونے والا ہے وہ کل سے ہی شروع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے، اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے، وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے، تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے، اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے، اگر اس پہ یقین رکھنا ہے، تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے، آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ اب آتے ہیں، یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں، وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔